اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام۔ تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل لقب۔ پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے، واقعہ بتائیں مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا۔ تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ قال الرجلان من الذين يخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ۔ وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں، ہارون کا، تو ہمیں کوئی حکم دے، ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ، یہ قوم میری سمجھ سے بالا تر، اتنے تیرے انعامات ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر مینڈکوں کا، جوؤں کا، آگ کا عذاب، خون کا عذاب، ہر طرح کے عذاب دیکھے، اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے، کم ہمت۔ تو فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ۔ بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ، اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، 40 سال تک نا یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس۔ تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا، بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے، ہے بھائی ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں، خالی بلی کی باتیں پھینک رہے ہو۔ بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنڈر ہوتے ہیں جب کام آئے تو، اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، نبی نے اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت۔ طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر، اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو۔ کہ اللہ یکون لہ الملک علینا، یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کسی کو نہ ہو، ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار۔ تو نبی نے کہا کہ نہیں یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، کچھ تبرکات جو ان کی کچھ اشیاء تھیں، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا، اس کی برکت تھی، کیونکہ وہ ظاہر متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے صاف تو نہیں بنتا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی تو فرشتے اس کو لے کر آئے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ
کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا, یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی, تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے, شکست کھا کے بھاگ لیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا, پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی. جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد, جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے, ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے, نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو, جو سب سے زیادہ طاقتور. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار, آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو ڈنڈا بورڈ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے, کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت, نہیں پہلے تو نبی عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے ہدف, داؤد نے کس کو ہدف بنایا, جالوت. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں, جالوت, ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا میچ, تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا, داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی, نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی, کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, جنگ کا تجربہ ہونا, بہادری ہونا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی, نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا, اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی, حکومت اور نبوت, نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی, خلافت, بنی اسرائیل کی خلافت.